الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرۃ مخصفۃ۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں احتجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرۃ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حجرہ بنایا، ایک کمرہ بنایا، اور وہ حجرہ کس چیز کا تھا؟ مخصفۃ، کھجور کے پتوں اور شاخوں کا، کھجور کے پتوں اور شاخوں والا ایک حجرہ نبی علیہ السلام نے بنایا۔ اب کہاں پر بنایا؟ یہ مسجد میں آپ نے اپنے لیے بنایا تھا، آپ اس میں اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ فصلی فیہا، پس نبی علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے اس میں۔ فتتبع الیہ رجال، لوگوں نے آپ کی جستجو کی، آپ کو تلاش کیا۔ وجاءوا یصلون بصلاتہ، اور وہ آئے اور آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، یعنی کہ آپ کی نماز کی اقتداء کرنے لگے۔ الحدیث، یہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے۔ اصل میں یہ واقعہ ہے رمضان المبارک کا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے ایک مسجد کے اندر خیمہ بنایا، اور وہ خیمہ کھجور کے پتوں اور شاخوں پر مشتمل تھا۔ آپ علیہ السلام وہاں پر اپنی عبادات کیا کرتے تھے۔ ایک رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ کو تلاش کیا کہ دیکھیں آخر نبی علیہ السلام کیا کر رہے ہیں اس حجرے میں۔ تو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی صفیں بنا لی اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے لگے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو یہ لمبی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے وہ عبادت ان کو کروائی ایک رات، پھر آپ نے دوسری رات، تیسری رات، وہ جو آپ نے ایک حدیث سنی بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک میں 3 رات آپ نے قیام کروایا۔ پھر آپ نہیں نکلے، کس وجہ سے؟ کہ کہیں اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے۔ تو یہ وہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے۔ وفیہ، اور اس روایت میں آگے چل کر یہ الفاظ بھی موجود ہیں، افضل صلاۃ المرء فی بیتہ، افضل ترین نماز انسان کی، آدمی کی اپنے گھر کے اندر ہے، الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کے، یعنی فرض نماز کے علاوہ جو نفل نماز ہے وہ گھر کے اندر انسان ادا کرے، آدمی ادا کرے، تو یہ مسجد میں ادا کرنے سے افضل ہے۔ لیکن فرض نماز وہ مسجد میں ہی ادا کرنا لازم اور فرض عین ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ آپ مسجد کے اندر خیمہ لگا سکتے ہیں، آپ مسجد کے اندر حجرہ کمرہ بنا سکتے ہیں، اگر دوسرے نمازیوں کو کسی قسم کی پریشانی اور تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر ہر بندہ اپنے لیے الگ الگ وہ کمرے بنانا شروع کر دے گا تو مسجد کے اندر اس کا ایک نقصان کیا ہوگا؟ دوسرے لوگوں کے لیے عبادات کرنا مشکل ہو جائے گی۔ جگہ ظاہر ہے، کمرہ بنے گا تو وہ جگہ بھی گھیرے گا، وہ جگہ بھی گھیرے گا، تو اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس سے تو ایک مسئلہ ثابت ہو گیا، اگر کوئی بنا لیتا ہے تو وہ بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن علماء یہاں پر یہ چیز نقل کرتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے درست نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے جو خاص افراد ہوتے ہیں، جیسے نبی علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، یا امیر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، وہ اپنے لیے اگر کوئی اس طرح بنا لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفل نماز کی جماعت ثابت ہے،
یعنی نفل نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا اگر امام وہ انفرادی طور پر اکیلا نماز پڑھ رہا تھا، لوگ آ کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے اور جماعت کی صورت بن جائے تو وہ جماعت ان کی کروا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں وہ آپ کو تلاش کیا کرتے تھے، آپ کی جستجو کیا کرتے تھے کہ آخر آپ کیا عبادت کر رہے ہیں۔ کیوں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انتہائی حریص تھے عبادت کے اندر، تو اپنی عبادتوں کی حرص کی وجہ سے وہ نبی علیہ السلام کی عبادات کو تلاش کیا کرتے تھے۔ تو اب انہوں نے دیکھا نبی علیہ السلام کو تلاش کر لیا، آپ ان کو نظر آ گئے نماز پڑھتے ہوئے، تو صحابہ نے پیچھے سب بنا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو یہاں پر یعنی کہ ان کی جستجو اور صحابہ اکرام کا عمل کے ساتھ جو اخلاص اور عمل کے ساتھ آپ صحابہ کی جو محبت ہے اور عملی زندگی اختیار کرنے کی جو ان کی جستجو ہے، اس کا اظہار اس حدیث مبارکہ کے اندر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان نفلی نماز گھر کے اندر ہی ادا کرے، نفلی نماز گھر ہی میں ادا کرے، کیونکہ گھر میں نفل نماز پڑھنا اس کے کئی فوائد موجود ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر آپ جب اس کا مطالعہ کریں گے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کو دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو بڑے فوائد انہوں نے نقل کیے ہیں نفل نماز گھر میں پڑھنے کے، تو اس کو ہمیں زیادہ بہتر ہے کہ حاصل کریں اور نفل نماز گھر میں پڑھیں۔ فرض نماز مرد جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ادا کرے گا، اور پیچھے بھی آپ نے روایات پڑھ لی، نابینا صحابی بھی تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ مسجد کے اندر آ کر ہی نماز ادا کرو، تم اذان سنتے ہو تو اس کا جواب دو۔ تو یہ چند مسائل اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حدیث ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے لیے مسجد میں کھجور کے پتوں اور شاخوں والا ایک حجرہ بنایا، جس میں آپ علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے، اور لوگوں نے آپ کی جستجو کی اور آ کر آپ علیہ السلام کی نماز کی اقتدا کرنے لگے۔ اور اسی روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، کہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ متفق علیہ، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔